بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ رب العزت کی ذات عالی سے اپنے مسئلے حل کروانے ہوں تو کیا لمبے لمبے وظیفے کرنے پڑتے ہیں؟ کیا 24 گھنٹے ہر نماز کے بعد کوئی نہ کوئی عمل کرنا پڑتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت تو شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے نیک بندوں کے کتنے واقعات ایسے ہم سنتے ہیں، اور صحابہ کی زندگی سے لے کر اب تک بس دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اللہ پاک نے مسئلے حل فرما دیے۔ یہ کن لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو 100% گناہوں سے بچاتے ہیں۔ اب 100% گناہوں سے انسان ہے، گناہ تو ہو جاتے ہیں، کیسے بچا جا سکتا ہے؟ انسان ہے، گناہ تو ہوگا، لیکن گناہ ہوتے ہی توبہ کرے گا، ندامت ہوگی۔ جب تک اللہ رب العزت کو منا نہیں لے گا، سکون نہیں آئے گا۔ نفل پڑے گا توبہ کے، معافیاں مانگے گا، تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں۔ آپ بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیے، اور پھر دیکھیے کیسے آپ کا مسئلہ، سالوں کا مسئلہ بھی دنوں میں حل ہوگا۔ مختصراً صرف اتنا عرض کروں گا، جو لوگ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں گے، ان کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے۔ سورج مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ جس طرح سورج کی روشنی برحق ہے، اللہ رب العزت کا ایک اکیلا ہونا برحق ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت میں سب سے افضل ہونا برحق ہے۔ اسی طرح جو بندہ اللہ رب العزت سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اس کی زندگی میں سکون برحق ہے۔ اب آپ نے حاصل کرنا ہے تو کیا کرنا کیا ہے؟ 100% اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے۔ اگر آپ سے خود یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو پا رہا، ہو جاتے ہیں گناہ، موبائل کا غلط استعمال ہو جاتا ہے، نہیں بات کیے بغیر رہا جاتا، ماں باپ سے بدتمیزی ہو جاتی ہے، غیبت نہیں چھوٹتی، دوسروں کے بارے میں دل صاف نہیں ہے، کسی بھی قسم کا گناہ ہو رہا ہے، تو ہم سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے چینج یور لائف کورس کریں۔ یہ کورس بیسیکلی اللہ رب العزت کا تعلق حاصل کرنے کے لیے، 100% گناہوں کو چھوڑنے کے لیے آسان ترین راستہ ہے، کہ اس میں آپ نے وائسز بھیجی جاتی ہیں واٹس ایپ پہ، صرف آپ نے سننی ہوتی۔ دیکھیے، جب آپ کا گناہ کرنے کو دل ہی نہ چاہے تو آپ گناہ کیوں کریں گے؟ اس کورس کے کرنے سے یہ کیفیت ملتی ہے۔ یہ کورس جن کو صدقہ زکوٰۃ لگتا ہے ان کے لیے بھی فری ہے، جو فری کرنا چاہیں ان کے لیے بھی ہمارے پاس سیٹ اپ ہے، اور جو ہم سے یعنی مجھ سے کورس کرنا چاہتے ہیں واٹس ایپ پر، تو ان کے لیے صرف مختصر سی ایڈمیشن فی رکھی ہے ہم نے۔ اور یہ خیر میرے وقت کا ہدیہ ہے، میں اس طرف نہیں بڑھنا چاہتا، لیکن میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ سب گناہوں کو چھوڑیے۔ میں اور آپ سمجھتے ہیں وظیفوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں، مسئلے وظیفوں سے نہیں، مسئلے ان اعمال سے حل ہوں گے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کیے ہیں۔ ان اعمال کو اپنی زندگی میں لانا ہے، ان اعمال کے ذریعے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ 100% گناہوں کو چھوڑ کر جو بندہ اللہ رب العزت سے مانگتا ہے، اس کی فریاد کو فوری قبول کیا جاتا ہے۔ اب ایک بندہ حرام کھا رہا ہے تو نبی علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک بندہ اتنا خستہ حال ہے، میلوں دور سے سفر کر کے آیا، کپڑے بھی بوسیدہ ہو گئے، عجیب حالت ہے اس کی، سفر کی مشقتیں اس قدر زیادہ سہی اس نے، اور بیت اللہ میں آ کے بیت اللہ کی چادر پکڑ کے اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، کچھ بھی حرام ہے اس میں، تو اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے پریشانیوں میں ہیں۔ یہ وظیفے تو صرف اللہ سے مانگنے کا ایک راستہ ہے، کوئی وظیفہ خاص کسی مسئلے کے لیے نہیں ہے، سوائے ان اعمال کے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں بتائے گئے، اور صحابہ نے جن اعمال کو کیا ہو۔ اس کے علاوہ کوئی چیز بھی مخصوص نہیں کی جا سکتی۔ اب اس میں گزارش یہ ہے کہ یہ جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے، یہ مقصود کیا ہے، اس میں آپ کی نیت کیا ہو کہ میں نے اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، میں نے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا ہے۔ تو اللہ سے مسائل کے حل کروانے کا راستہ، وہ راستہ اختیار کرنا ہے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اختیار کیا۔ اور وہ راستہ کیا تھا کہ نبی علیہ السلام کو جب کوئی سخت امر پیش آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے۔ 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھیے،
دوسری حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ اب یہ دوسرا کام ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنا، پھر اس کے بعد درود پاک پڑھنا، پھر جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ یہ جو میری ویڈیو میں پہلے 4-5 منٹ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان ہوتی ہے، اللہ سے مانگنے کا یقین، اللہ سے ملنے کے یقین کی بات ہوتی ہے، یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے۔ اصل تو یہ ہے آج ہماری زندگیوں سے اللہ رب العزت کا آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ نکل گیا اور ہم سکون چاہتے ہیں۔ آپ خود یہ محاسبہ کیجئے، میری اس ویڈیو کو جب آپ سن رہے ہوں گے تب سے پیچھے 24 گھنٹے کے اندر آپ محاسبہ کیجئے گا اپنا۔ ان پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر آپ نے کسی بھی بندے سے، باہر کے تو چھوڑیے، باہر والوں تو کیسے کر سکتے ہیں، گھر کے بھی کسی بندے سے 24 گھنٹے کے اندر اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا ہو، آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی ہو۔ ہماری زندگیاں نبی علیہ السلام کے اللہ رب العزت کے تذکروں سے خالی ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے۔ وظیفے مسئلے حل نہیں کرتے۔ میں سمجھ نہیں آتی کیسے سمجھاؤں اور کیسے ان لوگوں کو منع کروں جو لاکھوں مرتبہ ذکر کر رہے ہیں اور ہزاروں مرتبہ لاکھوں مرتبہ صورتیں پڑھ رہے ہیں، سورہ کوثر کے وظیفے کر رہے ہیں پیسوں کے لیے اور اس طرح کی بہت سی چیزیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت سے مانگنے کے لیے وظائف ہیں، لیکن وظائف مسائل کا حل نہیں ہیں، وظائف ایک دستک ہیں، دستک دروازہ کھٹکھٹانے کی ہے۔ جب دروازہ کھلتا ہے تو اصل تو ان اعمال کے ذریعے مانگنا ہے۔ اللہ رب العزت کی 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی سننا، بولنا، یا اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کا ذکر کرنا جتنی دفعہ آسانی سے ہو سکے۔ اب اس میں سے کوئی بھی آپ اسم مبارک لے سکتے ہیں، یا حسیب یا اللہ یا جلیل لے سکتے ہیں، یا وارث لے سکتے ہیں، یا رحمان لے سکتے ہیں، یا رحیم لے سکتے ہیں، بڑی مہربان ذات، بڑی رحم کرنے والی ذات۔ لیکن عظمت اور بڑائی تو تب بیان ہوگی جب آپ کو پتہ ہو میں پڑھ کے رہا ہوں یا رحمان یا اللہ جل جلالہ۔ اب آپ کے ذہن میں چل رہا ہو بڑی مہربان ذات ہے، میرے اللہ بڑے مہربان ہیں، تو یہ چل رہا ہو ہمارے ذہن میں، پھر یہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہے۔ پھر اس کے بعد جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھلایا، درود پاک پڑھو اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ جتنا ہو سکے درود پاک پڑھیے، کم از کم 3 مرتبہ درود ابراہیمی ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، اور اس کے بعد جو چاہے اللہ سے مانگ لیجئے۔ بس اتنے ہی وظیفے ہوتے ہیں۔ اور میرے وظائف تو حقیقت یہ ہے کہ وظائف بیسیکلی مسئلوں کا حل ہے ہی نہیں۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ میڈیسن سے شفا ملتی ہے، ہر بندہ کہے گا شفا اللہ دیتے ہیں، میڈیسن ایک سبب ہے، اسی طرح وظیفہ بھی ایک سبب ہے، مسئلے اللہ رب العزت حل کرتے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں سمجھ آ جائے۔ اس لیے میں چینج یور لائف کورس کرنے والوں کو ہر طرح کے وظائف سے منع کر دیتا ہوں۔ چینج یور لائف کورس جو واٹس ایپ پر مجھ سے کرتے ہیں وہ میری پرمیشن کے بغیر کوئی وظیفہ نہیں کرتے، اور جو پہلے وظیفے کر رہے ہوتے ہیں وہ سب چھوڑ دیتے ہیں۔ آج کل ہمارے مسائل کی سب سے بڑی وجہ ہی وظیفے ہیں۔ وظیفے کر کر کے ہر اسم کی ایک تاثیر ہے، اور جس طرح ہر میڈیسن کی تاثیر ہے۔ آپ میڈیکل سٹور سے میڈیسن اٹھا کھاتے رہے تو آپ کا بیڑا غرق نہیں ہو جائے گا، اسی طرح وظیفے کر کر کے لوگوں نے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ مزید تفصیلات آپ کو پتہ چلیں گی، لیکن اس عمل میں جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھیے گا۔ دیکھیے ایک بات تو طے ہے، میں نے کوشش کی تھی کہ میں صرف وظیفہ بتاؤں، لیکن اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بولے اور سنے بغیر مسئلے حل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سیٹ اپ یہی رہے گا جو آئندہ سے میں سٹارٹ کر رہا ہوں۔ 3-4 منٹ پہلے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی ہوگی، اس کے بعد درود پاک اور دعا۔ اصل طریقہ یہ ہے، یا حسیب یا اللہ، یا حسیب یا اللہ، پتہ ہی کوئی نہیں کر کیا رہے ہیں، کبھی ادھر دھیان ہے کبھی ادھر دھیان ہے، پتہ ہی نہیں کس رب کو پکار رہے ہیں، کس اللہ کی عظمت اور بڑائی بیان کر رہے ہیں، کس ذات کو پکار رہے ہیں، پہچان کوئی نہیں، محبت کیا ہے تذکرہ ہی کوئی نہیں۔
اولاد سے محبت ہے، کیسے ہر وقت تذکرے چلتے ہیں؟ موبائل پہ محبت ہے تو کیسے دوستوں کے سامنے باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یار دیکھو فلاں ایسے ویسے، میں یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ جب محبت ہے کہ 24 گھنٹے گزر گئے، نہ اللہ کا نام لیا، نہ نبی اسلام کا ذکر کیا، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ وظیفہ کیجئے، اللہ سے مانگنے کے لیے نہ وقت محسوس ہے نہ جگہ محسوس ہے، کچھ بھی ضروری نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔